بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان میں بڑا حصہ سورہ یوسف کا تھا، بلکہ سورہ یوسف مکمل آج پڑھی گئی ہے، اور یہ وہ واحد صورت ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ جل جلالہ نے صرف ایک ہی واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ جو قرآن کا اسلوب اور انداز ہے اس کے مطابق بیان فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے دوسرے انبیاء کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، لیکن وہ عام طور پر متفرق طور پر، کچھ باتیں یہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں یہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی، دوسروں کے بارے میں بھی ایسے ہی، لیکن یہ واحد واقعہ ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے، ہم کہانی تو نہیں کہہ سکتے، کہانی بالکل الگ چیز ہوتی ہے اور قرآن کا اسلوب بالکل الگ چیز ہے، لیکن بہرحال یوں کہہ لیجیے کہ اس کے انداز میں اس واقعے کو یکجا بیان فرمایا۔ اور اللہ جل جلالہ نے آخر میں ایک بات فرمائی ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ پرانے لوگوں کی جو باتیں اللہ جل جلالہ بیان کرتے ہیں یہ در حقیقت اس لیے ہوتی ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان سے سبق حاصل کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی بہت سارے سبق ہمارے لیے موجود ہیں، ان میں سے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہا اور ان کے خلاف ایک بڑی سازش تیار کی اور اپنے والد سے یہ درخواست کی کہ ہمیں یوسف کو ہمارے ساتھ دے دیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نبی پر وحی بھی آتی ہے، اور نبی کا جو فہم و فراست کا لیول ہوتا ہے وہ بھی بذات خود بہت اونچا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تحفظات کا اظہار کہ مجھے تم پر اطمینان نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے باتیں کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، لے گئے یوسف علیہ السلام کو، جو کرنا تھا کنویں میں ڈالا اور جھوٹی بات بنائی کہ بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ قمیص ہے جس پہ خون لگا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو خبر تھی کہ بھیڑیا کھا گیا، ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ محض اتنی ہی بات ہوتی کہ سچ مچ بھیڑیا کھا گیا ہے تو کسی کا بچہ، خوبصورت بچہ، باصلاحیت بچہ، جس کے ماتھے سے ذہانت ٹپک رہی ہو، صلاحیتیں ٹپک رہی ہوں، وہ بچہ بھیڑیے کے ہاتھ چڑھ جائے، کسی اور حادثے میں وہ انتقال کر جائے تو یہ بھی بہت بڑی خبر ہوتی ہے۔ اللہ ہر ایک کو اپنی اولاد کے صدمے سے بچائے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے گیا ہے، بھیڑیے کے منہ میں نہیں گیا، کچھ اور اس کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ کیا ہوا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ جو کچھ پتہ نہیں ہے فی الحال،
یہ اس سے بھی بڑی خبر تھی. کس حال میں ہے میرا بیٹا, کس جگہ پر ہے, یہ اس سے بھی بڑی خبر تھی, اس سے بھی بری خبر تھی, اس سے بھی تکلیف دہ بات تھی حضرت یعقوب علیہ السلام. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو فوری اس پر تبصرہ کیا, ایک تو ان کی بات کے بارے میں کہا کہ مجھے تم پر اطمینان ہے, یہ ساری کہانی بنائی ہوئی تمہاری, اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, تمہاری ایسی تیسی کرنی ہے, کیا کرنا ہے. تو جو بات, دو باتیں کہی, فصبر جمیل پہلی بات, اور واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ سے مدد طلب کروں گا, اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں, اور جو ہو گیا ہے اس پر خوبصورت طریقے سے صبر کروں. صبر, یہ صبر بہت بڑی چیز ہے, اور ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ تفصیل سے کبھی اس پہ بات کریں گے صبر پر, کہ یہ بغیر پھل دیے کبھی نہیں رہتی. بنی اسرائیل وہ قوم ہے جنہوں نے فرعون سے نجات ملنے کے بعد اپنے نجات دہندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی پریشان کیا. قرآن نے جگہ جگہ بتایا ہے کس طرح سے پریشان کیا. انتہائی نامراد قوم, انتہائی نالاق قوم, انتہائی تنگ کرنے والی قوم. قرآن نے شکایتیں کی ہیں, سورہ اعراف میں بھی شکایتیں کی ہیں. لیکن اسی سورہ اعراف میں اللہ نے یہ فرمایا, جہاں بنی اسرائیل کی نجات وغیرہ کا ذکر ہے, کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا, کہ چونکہ بنی اسرائیل نے صبر بھی کیا تھا فرعون کی ماتحتی میں, یعنی اتنی نالاق قوم, اتنے نبیوں کو تنگ کرنے والے, موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے والے, لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان پر جو اچھا وقت آیا وہ یہ ان کے صبر کے نتیجے میں آیا. تو اتنے گھٹیا لوگ بھی اگر صبر کر رہے ہیں تو ان کو بھی ان کے صبر کا صلہ اور پھل دنیا کے اندر مل رہا ہے. تو اس لیے صبر جو ہوتا ہے وہ کبھی بغیر پھل کے نہیں ہوتا, بغیر صلے کے نہیں ہوتا, بغیر ثمرے کے نہیں ہوتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر کیا تھا, سبحان اللہ. پتہ ہے کہ ذمہ دار میرے بچے کو میری نظروں سے اوجھل کرنے والے, میرے بچے کو مسنگ پرسن میں بنانے والے یہ میرے بیٹے ہی ہیں. لیکن چاہتے تو کہتے کہ اٹھاؤ بستر اور بھاگو اس گھر سے, نکلو اتوں, بیٹھ جاؤ اتوں, میں نے شکل نہیں دکھانی دوبارہ. کہہ سکتے تھے, والد تھے, مقام تھا. لیکن نارمل رہنا صبر کے اندر سب سے بڑی چیز, جہاں تک ممکن ہو, جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو نارمل رکھیں. جو قدرتی تاثرات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی حال تھا کہ رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف, زبان سے کہہ رہے ہیں. اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے, سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی, اس آیت پہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ ایسا گریہ طاری ہوا, ایسی ہچکی بندی رو رو کے کہ تلاوت آگے جاری رکھنا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان پہ ایسے وقت آتے ہیں کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان تکلیف میں ہے اور ارد گرد کے لوگ بھی اس تکلیف کو سمجھ رہے ہو, تو لوگ سہارا ہوتے ہیں, لوگوں کے الفاظ سہارا ہوتے ہیں, لوگوں کی تسلیاں سہارا ہوتی ہیں. لیکن کبھی انسان ایسی تکلیف میں بھی ہوتا ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت چلا رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ان کے ذہن پہ سوال ہے۔ کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آدمی اپنی فکر، اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا دکھڑا کسی کو سمجھا بھی نہیں پاتا، کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس حالت کا اظہار حضرت یعقوب علیہ السلام کر رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ صرف اللہ ہے جس کے سامنے میں اپنا دکھڑا رکھ سکتا ہوں، کوئی اور میرے دکھ کو سمجھنے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود عملی طور پر اپنی زندگی کو اتنا نارمل رکھا کہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے انہی کے ساتھ رہ رہے تھے اور فیملی لائف اسی طریقے سے سموتھلی چل رہی تھی۔ پورے گھر کے لیے اگر راشن لانا ہے تو اکٹھا ہی لانا ہے، وہ راشن لینے کے لیے سارے بھائی مل کر جا رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ایسی ہدایات دے رہے ہیں کہ ان کو نظر بد نہ لگے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یعنی ایک طرف اتنا بڑا صدمہ، اور جن کے ہاتھوں صدمہ پہنچ جائے ان کے ساتھ اتنی نارمل زندگی تاکہ فیملی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ اور یہی بات پھر آگے اسی کا ثبوت حضرت یوسف علیہ السلام بھی دیتے ہیں۔ بات کھل جاتی ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، جس طرح کی باتیں آپ بتا رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ یوسف کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی، لگتا ہے آپ یوسف ہی ہیں۔ جی ہاں، میں یوسف ہوں۔ بات کھل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ بھائیوں کی تو شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں، اور اتنا تنگ کیا، باپ کو جو تنگ کیا، یوسف علیہ السلام کو اپنی تکلیف کا احساس کم ہوگا اور ان کے والد کو جو اذیت پہنچی اس کا احساس تو پتہ نہیں کتنا زیادہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جی تو چاہتا ہے کہ کچا چبا جائے، اقتدار پہ بیٹھے ہیں، کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہیں، اختیارات کا مالک، چاہتے تو کہتے کہ پکڑ لو ان کو جیل میں ڈال دو، ابھی ہتھکڑیاں لگاؤ، ان کو لگوا سکتے تھے، لیکن سزا دینا تو دور کی بات ہے، کوئی انتقام لینا تو دور کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کرتوت تم نے کیے ہیں میں آج کے بعد تمہیں اس کا کبھی تانا بھی نہیں دوں گا۔ یوں فیملی لائف سموتھلی چلائی جاتی ہے، اور پھر سارے والدین بھی اور بھائی مل کر آتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے بھی آپس میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، کاروباری پارٹنرشپ میں بھی ہوتے ہیں، ہمسائرگی میں ہو جاتے ہیں، لیکن یعنی صبر کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو فصبر جمیل، جس کی بات حضرت یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں، کہ معاملات کو سموتھلی چلنے دو، اور کچھ چیزیں جو نظر انداز ہو سکتی ہیں ان کو نظر انداز، ہم گھروں میں مسئلے بن جائیں، میاں بیوی میں مسئلے بن جائیں، اور کسی جگہ پر مسئلے بن جائیں، بہن بھائیوں میں مسئلے بن جائیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک پچھلا سارا حساب کتاب صاف نہیں ہوگا، عدلے بدلے پورے نہیں ہوں گے، تب تک بات آگے نہیں چلے گی۔ نہیں، یوں نہیں معاملات، انسانی زندگی، انسانی تعلقات یوں چلتے نہیں، خاص طور پہ گھروں کی زندگیاں اس طریقے سے چلا نہیں کرتی، چیزوں کو جس کو کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، وہ کرنا پڑتا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی چیزوں کا میں تانا بھی نہیں دوں گا، اور ہم تو مسئلے ہی تانے دے کر پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تو ایدا کیتی سی، تسی ایدا کیتی سی، تمہارے والد نے ایسے کیا تھا، تمہاری ماں نے ایسے کہا تھا، تمہارے بھائی نے ایسے کہا تھا، تمہاری بہن نے ایسے کہا تھا، 15 سال پرانی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے واقعات جو کچھ یہاں پر ہوا ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں یا حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، وہ اپنی فیملی لائف کو ڈسٹرب نہیں ہونے دے رہے۔ یہ بھی صبر کا ایک پہلو ہے، اور اس صبر پر بہت اجر ہے، بہت اجر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ
بنی اسرائیل جیسی نالائق قوم بھی اگر صبر کرتی ہے تو ان کو بھی صبر کا صلہ ملتا ہے. اور قرآن میں یہاں بھی دوہرایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے، اللہ ضرور صلہ دیتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق